صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الفضائل باب تحریم سب الصحابۃ رضی اللہ عنہم، امام مسلم رحمہ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے، یہ واسطہ حضرت ابو سعید خدری کا بھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں کسی ایک کو برا بھلا نہ کہو۔ جملہ ہوتا لا تسبوا اصحابی، اتنا ہوتا، احدا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے مجموعے کو نہ کہو، کسی ایک کو کوئی کہہ سکے، یہاں لفظ احدا ہے۔ لا تسبوا احدا من اصحابی، احدا اس پر 2 زبریں ہیں دال پر، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر، نکرہ، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ، کامن ناؤن پراپر ناؤن۔ کامن ناؤن میں نکرے میں تنکیر میں سب کچھ کا عموم داخل ہوتا ہے، سارے چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں کسی ایک کے لیے نازیبہ جملہ نہ کہنا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر نازیبہ جملہ منع کرنے کی وجہ بھی بتا دی۔ فرمایا اوے اگر تمہیں گھمنڈ ہو کہ اسی بڑے نیک ہیں، ہم بہت نیک بندے ہیں، ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، چلو میں کوئی بات کہہ دوں، فرمایا سنو تم اپنی نیکیوں کو بھی دیکھو اور اپنی نیکیوں کی بھی سرچنگ کرو، اور پیغمبر کریم کے صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مقام بھی دیکھو۔ فرمایا لوگو فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، کہ تم میں کوئی بندہ نیکوکار، تہجد گزار، شب بیدار، بڑا اچھا حبدار و دلدار دین کا بنے اور ٹھیکیدار بن کے کہے میں نے تو اتنے صدقے کیے، تم مال پانی صدقہ کرو، تم پیسے لگاؤ، بابا میں تو سونا لگا رہا ہوں، سونا صدقہ کر رہا ہوں، اور کتنا، کوئی ایک پہاڑی جتنا، کہ جی نہیں پورے جبل عہد جتنا سونا، گولڈ کی بات ہے، آج 1.5 لاکھ کے لگ بھگ تو اس کا 1 تولہ ہو رہا ہے، یہاں پہاڑی کی بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، احد پہاڑ جتنا سونا بھی کوئی آئے نا امت میں اور کہ میں نے اتنی خرچ کی ہے اسلام میں، اتنی بڑی سخاوت پیش کی ہے، اور اس کے بعد اسے بھی بولنے کا حق رسول اللہ نے صحابہ پر ختم کرتے ہوئے فرمایا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی 1 مد یا آدھا مد، کوئی 2 پاؤں کے لگ بھگ معیار اور اس کی مقدار بنتی ہے، کہا اتنا میرا صحابی جو خرچ کر دے تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نبوی فتویٰ ہے، رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پیسوں کے بارے میں بات نہیں ہے، چاندی کے بارے میں بات نہیں ہے، سونے کے بارے میں بات کی کہ اتنا سونا پہ خرچ کر دو، اجی تجھے بھی اجازت نہیں ہے تو کوئی بات کر، اور کوئی اور غلیظ نسل غلیظ نالی کا کوئی کیڑا اٹھ کر پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پہ بات کرے تو اسے کہو تو اپنی حیثیت تو جان، کسی نیکوکار شبیدار تہجد گزار وفادار کو کہنے کی اجازت نہیں ہے تو باقی کسی کو کہنے کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی بات کی ہے۔ اور میرے دوستوں، رسالت مآب علیہ السلام کا ایک فرمان امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، فضائل الصحابہ مستقل کتاب ہے، امام احمد بن حنبل الشیبانی المتوفى 241 ہجری، آج 1443 ہجری کے بعد 1444 ہجری شروع ہے، وہ 241 ہجری آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کا آدمی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس امت کا 4تھا بڑا امام، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک لائے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ تھے رسالت مآب علیہ السلام کے پاس آئے اور بات کرتے ہوئے صحابہ کرام کے خلاف کوئی جملہ بولنے کے بارے میں سوال کیا کہ اگر اس طرح کوئی نازیبہ جملہ صحابی کے بارے میں کہہ دے
تو رسالت مآب علیہ السلام نے جواب دیا، ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل نے مرفوع روایت، متصل صحیح روایت ذکر کی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا جو کوئی میرے صحابہ میں اہل بیت کا مفہوم داخل ہے، میری اس جماعت صحابہ اہل بیت کے بارے میں کوئی جملہ کہے برا بھلا، تو فرمایا اس پر اللہ لعنت فرماتے ہیں۔ رب کریم کی لعنت کو دیکھ کر اللہ کے تمام فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور اس دھرتی کے تمام انسانوں کی بقدر اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اگر یہ آدمی فرض پڑے گا اللہ فرض رد کر دے گا، نفل پڑے گا اللہ نفل کو رد کر دے گا۔ لا يقبل اللہ منہ عدلا ولا صرفا، نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے۔ اس نفل میں تمام یہ سنن بھی داخل ہو جائیں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیا حشر ہے اس آدمی کا جو پیغمبر کی جماعت پر بولے۔ اچھا میں ایک روایت مزید آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ پیغمبر کے صحابہ کا لفظ، اسی طرح اہل بیت کے لیے بھی جملہ فرمایا۔ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی تعریف میں اور اپنے اہل بیت کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں بھی ایک بات فرمائی۔ اس کو امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر میں لائے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک میں لائے ہیں، امام آجری رحمہ اللہ الشریعہ میں لائے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی والحسن والحسین وفاطمہ رضی اللہ عنہ۔ رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت حسن حسین اور حضرت فاطمہ اس وقت جب ان پر اہل بیت کی چادر کو پھیلایا تھا فرما رہے تھے۔ ان فرمانے میں ایک فرمان یہ بھی تھا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ لوگو ایک بات سن لو، جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، اور جو ان کے لیے سلامتی کا پیغام ہے میں ان کے لیے سلامتی کا پیغام۔ رسالت مآب علیہ السلام نے امت کو صحابہ پر چوکیداری اور پہراداری بھی سکھائی ہے، اہل بیت پر بھی پہراداری سکھائی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے لیے آپ کو اور مجھے ایک جملہ فرما کر سمجھا دیا ہے کہ لوگوں آپ اس حد تک ان میرے لوگوں کا خیال کرنا۔